بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ ہود میں اب ہم جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ، جو کہ آیت نمبر 84 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آگے تقریباً کافی آگے تک جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کا قصہ ہی چلے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارا کوئی معبود اس کے علاوہ، اور نہ تم کمی کرو ناپ اور وزن میں. بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اچھی حال میں، خیر کی حال میں، اور تمہارے لیے میں خیر دیکھ رہا ہوں. دونوں طریقے سے لیں گے. اور بے شک مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں اس گھیر لینے والے دن کے عذاب کا. آیت نمبر 85. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. مزید شعیب علیہ السلام نے کہا، اور اے میری قوم، پورا کرو ناپ اور وزن انصاف کے ساتھ، اور نہ تم گھٹا کر دو انسانوں کو ان کا سامان، اور نہ تم زمین میں پھرو فسادی بن کر. جی ریکارڈنگ شروع کیا میں نے، آگے لیتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. شعیب علیہ السلام کے ہی واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے کیا میسج دیا، اور یہاں پر دیکھیں کہ ایک انداز ملے گا ہمیں شعیب علیہ السلام سے، اور وہ جیسے کہ ان کو نبیوں کا جو ہے وہ خطیب کہا جاتا ہے، خطیب الانبیاء، یعنی کہ نبیوں کے خطیب. یعنی شعیب علیہ السلام کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ٹیلنٹ دیا تھا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو بہت پر اثر بات کرتے تھے، ایسی بات جو ڈائریکٹلی انسان کے دل میں اتر جائے. اور وہ لوگوں سے ایسی بات کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو جو ہے بات دل میں اتر جاتی تھی. لیکن قوم کے لوگ بہت ہی ڈھیٹ اور اڑیل تھے، اور ان قوم کے دیکھیں قوم کے جو لوگ تھے تو دیکھیے کہ یعنی کہ ان کا جو جرم تھا یا ان کا جو کہنا چاہیے بگاڑ جو ان کے اندر تھی، وہ ناپ تول میں کمی تھی. اور ان کا ماننا تھا یا ان کے ایسی تھنکنگ تھی کہ بھائی کاروبار کا دین سے کیا تعلق ہے. یعنی ہمیں جو ہے یعنی کہ ہم کاروبار کو دین سے الگ رکھنا چاہتے ہیں. بھائی ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، دیٹس اٹ، بس ہو گیا. ابھی اس میں کیا ہے کہ ہم کیوں ایسا کریں کہ مطلب ہم اپنے کاروبار میں دین کو انوالو کر رہے ہیں. یہ ایسی سوچ تھی ان کی. اور یہ جو شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے انشاءاللہ ان کے کیریکٹر سے ایک بات ہمیں یہاں پر سیکھنے کو ملے گی کہ اگر آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہے کوئی، تو آپ ان لوگوں کو کس طریقے سے تبلیغ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ ضرور ہم جو ہے شعیب علیہ السلام کے واقعے سے سیکھیں گے اور اس میں چلیں. پھر اس کے بعد ہم آیتوں پر چل رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی قوم کی طرف جو یعنی کہ رسول بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے بھائی. اب یہاں پر جو ہے ایک بات آتی ہے کہ انہی لوگوں میں سے کیوں بنا کر بھیجا، اسی لیے نا کہ بھائی ان میں جو ہے وہ ایک جو ہے کلیش پیدا نہ ہو یا بات ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے، وہ ایک دوسرے کے فیلنگس کو سمجھے. اسی لیے قوم کے لوگوں میں سے ہی جو ہے نبی کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے چلے.
بڑی حیرانی کی بات ہے اگر آیت کا یہ حصہ ہم دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام نے آ کر جب قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ بھائی جا کر تم یہ میسج دو اپنے قوم کے لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو؟ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں کہ قوم کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ شرک میں انوالو ہو گئے تھے۔ اچھا، شرک کیا ہے؟ اگر آسانی سے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں نا، شرک کی ڈیفینیشن، تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو اہمیت دینا ہی شرک ہوتا ہے۔ یہ قوم کے لوگ، اب آپ کہو گے بھائی یہ تو کوئی بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ قوم کوئی بت کی پوجا نہیں کیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو زیادہ، اپنے مال کو زیادہ اہمیت دی، اس لیے بھی یہ جو ہے شرک میں ملوث ہو گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تھا انہیں، اسی وجہ سے شعیب علیہ السلام نے کہا بھائی صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور چلے یہ تو ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا میسج جو قوم کے بگاڑ کے حساب سے شعیب علیہ السلام لے کر آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ۔ اور ایک میسج کیا لے کر آئے تھے؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ دیکھو قوم کے لوگوں، اور نہ تم کمی کرو ناپ اور وزن میں، بے شک میں تمہیں اچھے حالات میں دیکھ رہا ہوں، بہت ہی خیر حالات میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ بگاڑ جو شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں میں تھا، اور وہ کیا تھا کہ مال جو بیچتے تھے وہ لوگوں کو اس میں کمی کر کے دیتے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی خرابی تھی۔ دو بڑی خرابیوں کا یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے، اور کس کی؟ اپنے مال کی، اپنے بزنس کی۔ دوسرا یہاں پر وہ لوگوں کو مال کم کر کے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، چلے بھائی، وہ لوگوں کو جو ہے مال کم کر کے دیتے تھے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ شرک کا جو ظاہری ایفیکٹ ہے وہ اس طریقے سے ان کے سامنے آیا۔ کسی کے دل میں اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے، بڑائی ہے یا نہیں ہے، یہ چھپی ہوئی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان، عبادت، یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن ظاہری جو بگاڑ ہوتا ہے، ظاہری جو برائیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ شرک کی براہ راست ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایفیکٹ ان کے شرک کا نظر آ رہا تھا۔ اور شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ قوم وہ تھی کہ اللہ نے انہیں بہت ویل آف بنایا تھا، اکنامکلی یہ بہت بہت ہی زیادہ، یعنی کہ کہ سیٹل تھے۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ یہ ناپ تول میں کمی کریں، ڈانڈیا ماریں اور اپنے مال میں اضافہ کریں۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہیں اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے، بہت مال دیا ہے، بہت اچھے حالات میں رکھا ہے۔ اور کیسے پتہ چلا؟ اراکم بخیر، جو شعیب علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہیں جو ہے وہ اللہ نے بہت بہتر رکھا ہے، بہت مال عطا کیا ہے۔ یہاں بھی خیر پہ ذرا توجہ دیں، اگر قرآن آپ کے سامنے ہے، خیر ہم یہاں پر جو ہے بھلائی کے معنی میں نہیں لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معنی میں سیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ہم خیر یہاں پر مال کے معنی میں لیں گے کہ بھائی دیکھو میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں بہت سارا مال عطا کیا ہے۔ اور خیر جو ہے یعنی کہ خیر کے معاملے میں بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ سبقت الخیرات، یعنی نیکیوں کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہو بھائی۔ اسی طریقے سے اور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ بہت خیر عطا کیا ہے، بھلائی عطا کی ہے، لیکن ہم یہاں پر مال کے معنی میں لیں گے۔ کیوں شعیب علیہ السلام قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ روک رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا قوم کے لوگوں سے کہ اے قوم کے لوگوں دیکھو میں تو بہت
ڈر رہا ہوں، مجھے خوف آ رہا ہے اس چیز کے کہ بڑے دن کا عذاب تم کو گھیر نہ لے۔ اور یہ کون سا عذاب تھا؟ میں بھی یہ قیامت کا عذاب ہو سکتا ہے، یا پھر یہ وہ اس دن کا عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں قوم کے لوگوں کو پکڑنے سے پہلے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام نے دونوں طریقے سے انہیں وارنڈ کر دیا تھا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ اگلی آیت پر ہم چلتے ہیں کہ قوم کے لوگوں کے ساتھ شعیب علیہ السلام کا اور کیا رویہ تھا۔ آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اس الفاظ میں جو یہاں پر بولے جا رہے ہیں اس میں وقت کے رسول کا قوم کے لیے محبت کو محسوس کرے۔ سوچے، اتنی فراڈ قوم تھی، غبن کر رہی ہے، ناپ تول میں یہ کر رہی ہے، اس وقت کے رسول شعیب علیہ السلام کو جو ہے یعنی کہ اہمیت نہیں دے رہی ہے، پھر بھی لوگوں کو یعنی کہ اپنے قوم کے لوگوں کو پیار سے پکارنا نہیں چھوڑا شعیب علیہ السلام نے۔ یاد رکھیں ایز اے داعی دین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا مجھے اور آپ کو اپنے دین کے کام کے لیے۔ جب تک ہم لوگوں سے محبت نہیں کریں گے نا، لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا سب سے پہلا ایک کہ نقطہ ہونا چاہیے تبلیغی کام میں، کہ ہم لوگوں سے محبت کریں اور اس محبت نے پوری ایمانداری دکھائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سامنے تو بھائی ان پر بڑے پیار جتلا رہے ہیں، پیار نچھاور کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ پیچھے برائیاں کر رہے ہیں ان کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ رول بنائے اپنی زندگی کا کہ جو بھی ہمیں کرنا ہے ہم ایمانداری سے کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج دیکھیں کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں آف لائن میں یا آن لائن میں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بہت محبت ڈالی۔ کیوں؟ دیکھیے کہ بے لوث محبت کرے اپنے ساتھیوں سے، بغیر کسی غرض کے کہ وہ آپ کو کچھ لیں گے دیں گے، یا پھر آپ کا یعنی کہ نام روشن کریں گے، یا سمجھیے آپ کی وہ آپ کی تعریفیں کریں گے۔ ان تمام چیزوں سے بری ہو کر بڑے اخلاص کے ساتھ ان سے محبت کرے، تب آپ کی باتیں ان کے دل میں اترے گی، آپ کی باتیں انہیں سمجھ آئے گی۔ وہی انداز یہاں پر شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے دکھ رہا ہے، حالانکہ قوم تو بھائی بڑی بدتمیز ہے اور اتنا فراڈ بھی کر رہی ہے۔ سمجھا کتنے اچھے سے رہے، اوفوا المیکال بھائی والمیزان بالقسط، پورا کرو تم ناپ اور وزن کو انصاف کے ساتھ۔ چلے ہم اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ وی نو کہ ناپ اور تول ہمیں پتہ ہے۔ ناپ کس چیز کا ہوتا ہے؟ لکوڈ چیزوں کا۔ لکوڈ چیزوں کو آپ وزن نہیں کر سکتے ہو، اس کو آپ کو ناپنا پڑتا ہے، ناپنے کا ایک اپنا انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کا، تو اس کو بھی پورا کرو، اس میں ڈانڈیا مت مارو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وزن بھی۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم یعنی کہ ناپ نہیں سکتے ہیں، اس کو وزن کرنا پڑتا ہے، جو سالڈ فارم میں ہوتا ہے نا، جیسے چاول ہو گیا، گیہوں ہو گیا، شکر ہو گیا، لکوڈ فارم نہیں ہے تو ہم اس کا وزن کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میسج دیا جا رہا ہے اس میں ڈانڈیا مت مارو، اس کا وزن پورا پورا کر کے دو۔ آج کل دیکھیں کہ چلے یہ تو ہے ہی برائیاں، پوری قوم کی جب انشاءاللہ ہم یعنی کہ اسٹوری جب پورا پڑھ لیں گے، قصہ پڑھ لیں گے نا، تب انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے کہ یہ تو اس وقت کے کچھ قوم کے لوگوں کا کچھ کے ایسے یعنی برائیاں تھیں، کچھ برائیاں تھیں۔ آج کے دور پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ سارے قصے ہونے کے بعد انشاءاللہ۔ چلیں آگے شعیب علیہ السلام نے کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، یہ بھی بڑا غور و فکر کرنے والا لفظ ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا، تبخسو دیکھیے کہ اس کا روٹ لیٹر نکلتا ہے با، خوا اور سین۔ ٹھیک ہے، بخسا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ معمولی یعنی کہ معمولی طور پر، یہ خبر سا کیا ہوتا ہے؟ معمولی جو ہے یعنی کہنا چاہیے آپ ڈانڈی مارتے ہیں جو معمولی سے، یعنی کہ اس میں اس نے چوری کر لی۔ ٹھیک ہے، ایک الفاظ جو ہے اس کا دیکھیے کہ جیسے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جیسے ذخیرہ اندوزی اردو میں کہا جاتا ہے،
ذخیرہ اندوزی آپ کہہ سکتے ہو، یا پھر آپ جو ہے وہ آرٹیفیشل شارٹیج بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ کیا ہوتا ہے یہ ذخیرہ اندوزی؟ کہ یہاں پر دیکھیے کہ چیزوں کو یعنی کہ سنبھال سنبھال کر رکھنا، اور جب وہ چیز مہنگی ہو جائے، بازار میں شور مچ جائے، اس چیز کا شارٹیج ہو گیا ہے بھائی ابھی، یعنی شارٹیج ہو گیا ہے تو مہنگا کر دیا، تب جا کر پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی گوڈاؤن میں اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور جب مارکیٹ میں شارٹیج ہوتی ہے ان چیزوں کی تب اس کو نکالتے ہیں۔ کیوں نکالتے ہیں؟ اب ہم اس کو منہ مانگی دام پر بیچیں گے، ایسی ہوتا ہے نا۔ یہ دیکھیے کیا آج کے دور میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں؟ بازاروں میں آپ نکل جائیں اللہ کی پناہ کہ کچھ چیزیں کچھ دن پہلے جو آپ کو 50 روپیز کے جی میں ملے گی، آج 200 روپیز کے جی ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے سختی سے منع کیا ہے بھائی، ولا تبخسوا۔ بڑے غور طلب یعنی کہ ورڈ ہے یہ، اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں تو بات ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اور یعنی اسی طریقے سے اللہ نے منع کیا ہے کہ بالکل بھی اس طریقے کا معاملہ نہ کریں، بلکہ ایٹ پریزنٹ جو بھی اس کا دام ہے اسی سے لوگوں کو بیچے، کمی نہ کرے۔ ایک یہ بھی کمی ہوتی ہے، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے جیسے سمجھے آپ کہ کسی سے تو آپ نے بہت ساری مطلب پراپرلی آپ کو کسی نے چیز دیا، آس پڑوس میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا بھائی، ہماری شکر ختم ہو گئی ہے، تیل ختم ہو گیا ہے، آٹا ختم ہو گیا ہے، چلو بھائی آپ کی پڑوسر نے تو آپ کو بہت ایک دم کہ اوور ہپڈ کر کے آپ کو آٹا دے دیا، شکر دے دیا، لیکن جب آپ ان کو واپس کریں تو آپ نے اس کو میجر صحیح نہیں کیا۔ اس بیچاری نے تو آپ کو بہت ہی کے برتن نے پریس کر کر کے آٹا دیا کہ بھائی میری پڑوسی کو کمی نہیں ہو جائے اس آٹے کی، اور آپ نے بالکل ہلکا پھلکا سا بھر کے دے دیا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے انشاءاللہ تقریباً جو ہے ہم تیسرے پارے میں جا کر جو ہے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اتار دی، سورت المطففین۔ خرابی ہے، ویل ہے، جہنم اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ بی کیئرفل۔ تھوڑے سے ایک دو چمچ کے میجرمنٹ کی کمی سے اللہ نہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس میں داخل کر دے، اللہ نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے دیکھو بھائی وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ وَلَا تَعَثَوْا بھی بڑا جو ہے وہ غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا لفظ ہے بھائی۔ کیسے؟ اس کا روٹ لیٹر اگر آپ نکالیں، دیکھیے اس کو دو طریقے سے اس کا روٹ لیٹر نکالا جاتا ہے۔ ایک تو عین سا اور یا، ٹھیک ہے، عین سا یا، اور ایک روٹ لیٹر نکلتا ہے عین سا اور یا۔ دیکھیے تھوڑی سی ہیرا پھیری سے تھوڑا سا لیٹرز ہم نے ادھر ادھر کر دیے، لیکن معنی بالکل بدل گیا۔ اگر آپ پہلے والے لیٹرز پہ جاتے ہیں عین سا یا، یہ جو فساد ہوتا ہے یہ حکمی فساد ہوتا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو فساد ہوتا ہے نا، اس کے سورسز جو ہے ہمیں نظر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے جو ہے فار ایگزامپل کسی کے گھر کی دیوار گرا دی، کسی کی لائٹ پھوڑ دیا، کھڑکی پھوڑ دیا، آپ نے کسی کی کانچ پھوڑ دیا، نظر آتی ہے نا یہ چیزیں، یہ وہ فساد ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں، جو ہم سبھی نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اس کا۔ یہاں پر تو خیر ممبئی میں تو یہ حال نہیں ہے اتنا کہ سردیوں میں ہم سردیوں کے کپڑے پہنے اور پھر ایک سال تک سنبھال کر رکھیں، لیکن جن ملکوں میں آپ دیکھیں کہ بہت سردیاں ہوتی ہیں، سردیوں کے الگ کپڑے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب بھائی چلیے 4 مہینہ ہم نے اس کو پہنا، باقی 8 مہینہ تو ہم اس کو رکھ رہے ہیں نا۔ سردیوں کے کپڑے رکھنے کے بعد کبھی آپ اس کو نکال کر دیکھیں، کچھ ٹائم کے بعد ہے نا اس میں ایک طریقے کے نا ہولز ہو جاتے ہیں، اینڈ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے بھائی یہ کیا معاملہ ہوا۔ جی ہاں، اس میں ایک طریقے کا کیڑا جو ہے گھس جاتا ہے اور جو ان کپڑوں میں سوراخ کر دیتا ہے، لیکن ہمیں وہ کیڑا کبھی نظر نہیں آیا۔ یہ ہے بات، دیکھیں اس سے کیا پتا چلا، یہ وہ فساد ہے کہ بندہ جو ہے وہ یعنی کہ کر رہا ہے اور وہ کیڑا نظر نہیں آ رہا ہے ہم کو، لیکن وہ فساد نظر آ رہا ہے، وہ نقصان نظر آ رہا ہے۔ بات آ رہی سمجھے؟ تو تم ایسے چھپ چھپا کے ایسے جو ہے تم نے فساد تو کر دیا، وہ نقصان تو نظر آ گیا، لیکن بھائی کون کر رہا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ نقصان ہوا نا کپڑے کا جو ہمیں نظر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرے اس کے روٹ لیٹر کی طرف چلتے ہیں، دیٹ از عین سا اور یا۔
سوری عین یا اور سا. یہ فساد جو کہنا چاہیے آپ کو کہ حصے فساد، جیسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہو کہ آپ اس کو صرف فیل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے یعنی کہ فیل کر سکتے ہو. چلے اب آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سارے یعنی کہ فساد تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں جیسے کہ آپ نے کسی کا قتل کر دیا، یہ فساد نظر آ گیا ہے نا. اور جو ہے کچھ فساد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کر دیتا ہے لیکن وہ نظر ہی نہیں آتا ہے. آل اوور اگر ہم دیکھیں یہاں پر نا، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، چاہے وہ چھپا ہوا فساد ہو یا ظاہر فساد ہو، کسی بھی طریقے کا نقصان انسانوں کا مت کرو. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کہ یعنی کہ فار ایگزامپل کہ اگر یہاں پر اس آیت پر ہم رکھیں تو بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چوری چھپے بھی کسی چیز میں ملاوٹ کر کے مت بیچو. یہاں پہ کون سے فساد کی بات ہے کہ تم چھپ چھپا کر اس چیز میں ملاوٹ کر دیتے ہو. آج دیکھیں کہ اللہ کی پناہ، اب دیکھیں کہ ایک شعور آیا ہم نے جب خود ہی کہ بازار ہم خود لانے لگے یا پھر ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو بڑا غور و فکر کرتے ہیں ہم. آیتوں کے بعد ہی بہت زیادہ کالی مرچ ہوتی ہے اس میں، اس سے ملتا جلتا اگر آپ غور و فکر کریں تو پپایا کے بیج ہوتے ہیں، اس کو سکھا کر ملا دیتے ہیں. استغفر اللہ. پھر اس کے بعد میں نے تو کئی جگہ دیکھا کہ لال مرچ ہوتی ہے اس میں ناؤز باللہ کہ وہ یہ کیا بولتے ہیں، لال اینٹ ہوتا ہے نا، برکس ہوتے، اس کو پیس کے اس کو ملا دیتے ہیں. یعنی ملتی جلتی چیزوں کو اس طریقے سے ملاوٹ کر دیتے ہیں. سوچے کیا یہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں؟ کیوں کرتے ہو بھائی ایسا؟ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں شعیب علیہ السلام کی جب یہ آیتیں آتی ہیں اور واقعی شکر نکلتا ہے. بڑی پرسنل بات ہے، شارٹ میں ہی میں شیئر کروں گی آپ سے. اللہ نے مطلب مجھے اور میرے شوہر کو بھی توفیق دی تھی کہ ہم نے بھی ایک جنرل اسٹور کھولا تھا، اور کوئی ہمیں کہنا چاہیے کہ پروفٹ نہیں ہوا تو کچھ لوگوں نے ہمیں کہا کہ بھائی اتنا ایمانداری سے کام کرو گے تو پھر کوئی پروفٹ نہیں ہونا. ایٹ لاسٹ ہمیں خیر دکان بند کرنی پڑی، کئی لاکھوں کے قرضے ہمارے سر پر ہو گئے تھے. لیکن اس وقت تو خیر یہ سفر میں نے شروع نہیں کیا تھا، لیکن جب میں نے آیتیں پڑھی تو یقین کریں کہ شکر گزاری سے آنکھیں نم ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کرتے مجھے اور میرے شوہر کو رونا آ گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت تو نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا، کہ ہم نے یعنی کہ کوئی اللہ کا شکر ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کری، چاہے لیکوڈ فارم میں یا کچھ بھی ہو. ترازو بھی یعنی کہ باقاعدہ اس کو یعنی کہ بڑا خیال رکھتے تھے ہم ان چیزوں کا بہت ہی زیادہ. بڑا یعنی دل میں ایک اطمینان نا ان آیتوں کو پڑھ کے اتنا ایک پیس اترتا ہے. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ کوئی بات نہیں، ظاہری ہمیں نقصان ہوا تو ہونے دو، کوئی بات نہیں کہ ہم کوئی سیونگ نہیں کر پائے، ہم بہت آگے نہیں بڑھ پائے اس اسٹور سے یا اس دکان سے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آخرت میں اللہ نے ہمیں جو اس پکڑ سے بچایا. شکر ہے اللہ کا. جو چیز ہم مارکیٹ سے لاتے تھے بغیر کسی ملاوٹ کے پیور ایسے ہی اس کو مطلب بیچ دیتے تھے. حالانکہ آئی تھنک دور قرآن میں کچھ آیتوں پر اس وقت ایک انسیڈنس بھی ہمارے ساتھ ہو گیا تھا کچھ ایسی، وہ بھی شاید میں نے شیئر کیا ہے. ابھی تو خیر ہم آیتیں رہ جائے گی اگر ہم وہ انسیڈنس کو شیئر کریں گے. دور قرآن آپ میں سے کسی نے سنا ہے تو آپ اس کو دیکھیں، پر شکر نکلتا ہے کہ اللہ نے ایسا شوہر مجھے عطا کیا کہ جس کے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، بڑا ہی زیادہ کی. اور اللہ نے سمجھے کہ ان کے ذریعے میری جو تربیت اللہ نے کی بڑا احسان ہے اللہ کا، کہ تربیت مجھے ملی ہے تو میرے شوہر سے ملی اور بہت زیادہ ملی ہے الحمدللہ. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی ایسے ملاوٹ کا کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کا نقصان وہ کر رہا ہے. وہ فوری طور پر اپنا فائدہ لے رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ آخرت میں اس کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو خیر الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ابھی انشاءاللہ آگے کچھ ایگزامپلس میں آپ کو دوں گی، اور باقی جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو زمین میں فسادی بن کر جو ہے وہ فسادی مت بنو، فساد کرتے ہوئے مت پھرو. اب دیکھو ان آیتوں کو پڑھ کر واقعی ایک فیلنگ آتی ہے اندر سے اور ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بالکل جو ہے وہ انصاف پر رہو، اسی طریقے سے دیکھیں کہ انبیاؤں نے جو ہے کبھی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کی. الحمدللہ انہوں نے جو ہے یعنی کہ بڑے انصاف کی بات کی،
انہیں جو ہے جو اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا اور وہی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ کہی. جیسے فار ایگزامپل کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو کہ اعمال کے اعتبار سے جو بگاڑ تھا، شعیب علیہ السلام وہی میسج لے کر ان کے پاس آئے. کیا پتہ چلا کہ ایک داعی دین کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرے، مرض کو دیکھ کر بات کرے. اگر دیکھیے کہ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ حکمت نہیں ہے کہ بھائی جن لوگوں کو میں تبلیغ کرنے جا رہی ہوں ان میں بگاڑ کیا ہے، بات آ رہی سمجھ میں، یہ حکمت مانگے اللہ سے کہ اللہ وہ حکمت عطا کر کہ جو میں لوگوں کی بیماری کو دیکھ کر اور ان کو جو ہے ریکگنائز کروں، ان کو جو ہے یعنی کہ ہائی لائٹ کر کے اس بیماری کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کروں. اچھا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. اس میں ایک ڈاکٹر کی ایک بہت بہترین ایگزامپل ہے کہ فار ایگزامپل کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو آپ کو بغیر رپورٹنگ کے ایسے ہی آپ کو مرض بتا دیں گے کہ دیکھو بھائی آپ کے اندر یہ بیماری ہے. ٹھیک ہے چلیں. اب ایک ڈاکٹر کسی کی رپورٹ دیکھ کر یا اس کو پتا چل گیا ہے کہ بھائی یہ بیماری اس کے اندر ہے، لیکن وہ مریض کو یہ سوچ کر وہ بیماری نہ بتائے کہ نہیں یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، میں کیسے ان کو یہ بیماری بتاؤں، تو کیا وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہوگا؟ آپ کہو گے کیا فائدہ اس کے پاس جا کے، میری تو بیماری بھی نہیں بتائی، اتنے سارے پیسے بھی میں نے دے دیا اس کو، فیس بھی پے کر کے آ گئی. تو ڈاکٹر وہی اچھا ہوتا ہے نا جو آپ کی بیماری کو ایک دم کہ کلیئرلی بتا دے تاکہ آپ ٹریٹمنٹ کر سکیں. اور کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر آپ کو بیماری نہیں بتاتے، تو بھائی ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے لوگ؟ اور جو بتا دیتے ہیں اور دوائیاں بھی تھوڑی دیتے ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں ایسے ڈاکٹرز کو. بس یاد رکھیں وقت کے انبیاء اور رسول ایسے نہیں ہوتے تھے کہ قوم کے لوگوں کی بیماریاں دیکھیں اور نعوذ باللہ اس سوچ سے کہ قوم کے لوگ مجھ سے بگڑ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے اور وہ بیماری نہ بتائیں. کبھی نہیں. اپنے اندر یہ جذبہ اور یہ ایمانداری پیدا کریں. آپ جس کے اندر جو بیماری دیکھیں، کہنا چاہیے کہ جو برائیاں دیکھیں اس کو بتا دیں. کیوں؟ دیکھیے وقتی طور پر اس کو بہت برا لگے گا، اچھا تم میری برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہو، او ہو اچھا تو تم اب اتنی بڑی ہو گئی ہو، ایسا کوئی بات نہیں، وہ ناراض ہوگا، ہونے دے. لیکن انشاءاللہ جب وہ اپنا کریکشن کرے گا وہ بندہ تو وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا کہ انہوں نے میری اس برائی کو ہائی لائٹ کیا تو پھر یعنی اس برائی کو اللہ نے میری دور کر دی، یا میں نے کوشش کیا اللہ نے دور کر دیا. کیا پتہ چلا کبھی کبھی انسان کی برائیاں اس کو بتا دینی چاہیے. ان آیتوں سے ہمیں یہ سیکھنے مل رہا ہے. ٹھیک ہے چلیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آگے یہاں پر برائیوں کی بات ہو گئی. اچھا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب انسان کو برائی بیماری پتہ چلتی تبھی تو وہ اس کا علاج کر لیتا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر ایک چیز ہمیں جو ہے نظر آتی ہے کہ شعیب علیہ السلام کا جو یعنی کہ یہاں پر آپ اگر دیکھیں کہ دو چیزیں جو اس آیت میں بتائی گئی ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب یعنی کہ اللہ کا حق مارا تو الٹیمیٹلی انہوں نے بندوں کا بھی حق مارنا شروع کر دیا. ایسی ہے نا، بندوں کا بھی حق انہوں نے مارا. اچھا ان کا حال تو بڑا عجیب ہے کہ دیکھیں انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ چیز اس کے پاس آ گئی تو پھر وہ ختم ہو جانی چاہیے نا ضرورت، ہے نا. جیسے سمجھیے آپ کہ جیسے ان کے اندر مال کی محبت بہت تھی. اب جب مال آ گیا ہے تو بھئی اس کی کچھ تو یعنی کہ ان کے اندر سے انٹرسٹ ختم ہونا چاہیے نا. چلو مال آ رہا ہے میرے پاس تو اب میں دلچسپی اس کی طرف سے ختم کر دوں. جیسے فار ایگزامپل کہ آپ کو اگر سمجھیے کہ بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھاؤ گے تو بھوک کم تو ہوگی نا، آپ کی کم ہوتی ہے نا. لیکن ان کا تو بالکل الٹ ہی حال تھا. جتنا زیادہ انہیں مال ملتا تھا نا اتنی ہی زیادہ ان کی مال کی محبت اور بڑھ جا رہی تھی. مال کی محبت میں اور زیادہ یہ جو ہے وہ چور ہو رہے تھے. بہت زیادہ ان کے دل میں مال کی محبت آ گئی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑی بگاڑ ان کے اندر تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یعنی آپ یاد رکھیں
کہ یہاں پر ان کو منع کیا گیا کہ بھائی اس طریقے کی بگاڑ مت تم جو ہے کرو، یعنی لیکن ان لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا، بلکہ اپنے ہی اس بگاڑ میں جو ہے وہ چور رہے، مال کی محبت میں چور رہے، اور اس طریقے سے. تو الحمدللہ آیت نمبر 85 تک ہمارا ہو گیا. الحمدللہ. اوکے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.